اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اور حضرات دیکھیں آپ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں آپ سے بہت غور سنیے گا حضرت ایک نیا پہلو ملا کر رہا ہوں آج لوگ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے سب سے عظیم ہے اس جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے حضرات دنیا کی کوئی بھی کتاب بڑی سے بڑی آپ لے آئیے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی اس لیے نہیں کر سکتی کہ اگر کسی کتاب کا ٹائٹل ہٹا دیا جائے تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا یہ کون سی کتاب ہے اس کا لکھنے والا کون ہے لیکن قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اگر ٹائٹل ہٹا دیا جائے تو اس کے جملے جملے سے آواز آئے گی میں قرآن ہوں اور قرآن میں لفظ قرآن 70 بار آیا ہے یاد رہے گا قرآن میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے 70 بار 7 ٹائمز آیا ہے اور قرآن کے کچھ صفاتی نام بھی ہیں جیسے نور کہا گیا تذکرہ کہا گیا سمجھے نہیں تو یہ اس کے 29 نام قرآن میں آئے ہیں اور لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے 70 بار آیا ہے اور آپ دوسرا کمال دیکھیں آپ دنیا کی کسی کتاب سے آپ پوچھیں کہ تو اپنا انٹروڈکشن کرا انٹروڈکشن کرا اپنا پریچے کرا اپنا تعارف کرا تو کون ہے دنیا کی دوسری کتابوں کا تعارف وہ خود کراتی ہے لیکن قرآن جو کتاب ہے اللہ کا مقدس کلام کہ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے اپنا انٹروڈکشن خود کراتا ہے اپنا پریچے خود کراتا ہے کیسے کراتا ہے مراد فرمائیے توجہ ہے ہم نے قرآن سے پوچھا انٹروڈکشن تعارف آپ پوچھیے ہم نے پوچھا قرآن سے کہ اے قرآن تو کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ھذا کلام اللہ یہ کوئی اور نہیں یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے ہم نے پوچھا قرآن سے سب قرآن سے بول رہا ہوں ہم نے پوچھا قرآن سے قرآن ذرا یہ بتا تو کس کی طرف سے نازل ہوا ہے کس کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کسی اور کی طرف سے نازل نہیں ہوا نہیں ہم نے پوچھا قرآن سے اچھا یہ بھی بتا تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے تو کس کے ذریعے نازل ہوا کیسے نازل ہوا ہے تو قرآن کہتا ہے نزل به الروح الامین یہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے ہم نے پھر پوچھا قرآن سے قرآن ذرا یہ بھی بتا کہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا تو کس پر نازل ہوا کس پر نازل ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا برکت والا ہے وہ خدا کہ جس نے نازل کیا قرآن کو اپنے بندے پر تاکہ وہ ساری عالم کو ڈرائے اور فرمایا کہ وہ آمنوا بما نزل علی محمد اور ایمان لاؤ اس پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا سبحان اللہ پھر ہم نے پوچھا قرآن سے کہ اے قرآن تو کس زبان میں نازل ہوا انگلش میں وہ نازل ہوا فارسی میں نازل ہوا کس زبان میں نازل ہوا گوجری میں نازل ہوا گوجری سمجھتے ہیں لوگ ہمارے گوجری میں نازل ہوا تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم کیا ہے سمجھ سکو لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کیا کہنے پھر ہم نے پوچھا قرآن سے کہ قرآن ذرا یہ بتا کہ تو عربی زبان میں نازل ہوا تو کیوں نازل ہوا سوالیہ تو کیوں نازل ہوا تیرا مقصد کیا ہے نازل ہونے کا تیرا پرپس کیا ہے نازل ہونے کا تو قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ وہ کتاب ہے برکت والی جس کو ہم نے نازل کیا تاکہ تم اس کی پیروی کرو اس کا پالن کرو کیوں تاکہ تمہارے اوپر رحم و کرم کیا جائے معلوم ہوا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن سینے سے لگاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں گھر میں ہوتا ہے گھر میں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کھلیان میں ہوتا ہے پہاڑوں پہ ہوتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور قرآن نے کہا قرآن نے کیا کہا قرآن نے آگے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب
یہ قرآن ہے، یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندوں پر، اپنے رسول پر، اس لیے تاکہ تم قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، تدبر کرو، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ جب تک قرآن کو پڑھیں گے نہیں ہمارا بھلا نہیں ہوگا۔ نہیں، علامہ اقبال نے تبھی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن کس لیے ہے؟ اس میں غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے۔ اور قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے مسلمانوں قرآن میں غور و فکر کرو۔ ایک تیسرے مقام پر فرمایا أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہاری عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہی لکھا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تمہاری عقلوں پر تالو پڑا۔ اور یاد رکھو قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کو محبت سے پڑھو۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھو کہ اس وقت ہمارا کیا ہے، قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں۔ گھر گھر نظر آتے ہیں کتابوں میں قرآن، گھر گھر نظر آتے ہیں کتابوں میں قرآن۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیا وحی الہی نے ہمیں حق پاسبانی کا، دیا وحی الہی نے ہمیں حق پاسبانی کا، بگاڑا ہم نے شیرازہ کتاب آسمانی کا۔ ارے مسلمانوں تمہیں کونین کی دولت خدا دے گا، ذرا دامن پکڑ لو تم کتاب آسمان، ذرا دامن پکڑ لو تم کتاب آسمان کا۔